الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی تعریفات و توصیفات کبریائی و بڑائی حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کا جو عنوان ہے خطبے کا وہ ہے کہ بھیک مانگنا اور دوسروں کے سامنے سوال کرنا یہ نہایت ہی برا عمل ہے۔ اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے چند اہم باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ اس کی قباحت شریعت نے کتنی بیان کی ہے اگر کوئی ضرورت مند نہیں ہے تو۔ دوسری بات، وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے اس بات کی گنجائش شریعت میں ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کر سکے۔ تیسری بات یہ کہ جو مانگنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارے معاملات ان کے ساتھ کیا ہونے چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ کہ آدمی کو اپنی معاشی اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے شرعی نقطہ نظر سے کیسی محنت و مشقت کرنی چاہیے۔ یہ چند اہم نکات انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ لہذا اب آگے بڑھتے ہوئے اس عنوان کے تحت یعنی بھیک مانگنا یہ نہایت ہی قبیح عمل ہے، ہم سبھی کو اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ آج ہم جب معاشرے میں نظر ڈالتے ہیں اور جہاں کہیں بھی ہم جائیں، مسجدوں کے باہر دیکھ لیں، سگنلز میں دیکھ لیں، چوراہوں پر دیکھ لیں، کہیں پر بھی آپ دیکھیں، بازاروں میں، ہر جگہ آپ کو دکھ جائیں گے جو لوگوں سے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم سبھی یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اس کام کو ایز اے پروفیشن چوز کر لیے ہوتے ہیں۔ ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے کیا کرے، سوال کرے، لوگوں سے مانگے۔ ان کا جب جیسے صبح ہوتی ہے ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ انہیں مانگنے جانا ہے۔ بہت کم لوگ ان میں سے ہوں گے جو یقیناً ضرورت مند ہوں گے، اور مشکل یہ ہے کہ جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کو ہی پہچاننا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے۔ جن کے پاس بے شمار مال و دولت ہے وہ اپنا حلیہ چینج کر کے مانگ رہے ہوتے ہیں، کپڑے پرانے ہیں، پھٹے پرانے ہیں، کچھ اور الگ طریقے سے اپنا حلیہ بناتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگوں سے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ آدمی کو تمیز کرنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے کہ ضرورت مند کون ہیں، کن کو دیے جائیں اور کن کی رہنمائی کی جائے کہ یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سب سے پہلے آئیے اس کی قباحت کو سنتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بات کی تعلیم دی، اس چیز کا اثر کس طرح سے صحابہ کرام پر پڑا اور اس عمل کو
کتنا قبیح عمل سمجھا کرتے تھے صحابہ کرام، اس چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے قبل کے احادیث آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے لوگوں کو ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کے ذمے رہنمائی کرنا ہے، باتیں جو آپ کو پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے وہ باتیں پہنچانے کی ذمے ہیں، احکامات ان کو بتلانے کے ذمے ہیں، ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے، یعنی آپ کسی کو ہدایت چاہ کر بھی نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبض و قدرت میں ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو وہ اپنے لیے کرتے ہو، یعنی لوگوں جو بھی تم مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، صدقات کرو، کچھ بھلائی کے کام میں خرچ کرو، مساجد میں اخراجات کے لیے خرچ کرو، کچھ اور دینی کام کے لیے جو بھی تم خرچ کرتے ہو یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ بہت صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ جو بھی تم مال خرچ کرو یہ تمہارے اپنی ذاتی فائدے کے لیے ہے، یعنی اس دنیا میں بھی تمہیں اس کا فائدہ ملے گا اور آخرت میں اس کا فائدہ ملے گا ہی ملے گا، یعنی تم میں سے جو کوئی بھی خیر اور بھلائی کے کام میں خرچ کرتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم میں سے جو بھی خرچ کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، یعنی تم میں سے جو بھی خرچ کرے اسے چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا کرے، خرچ کرے، دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کو اپنا اسٹیٹس بتلانے کے لیے یا بڑا بتلانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف آدمی خرچ اس لیے کرے تاکہ اس سے اللہ کی رضامندی اسے کیا ہو جائے، حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو اس کا پورا بدلہ بھی تمہیں کیا ہوگا، دیا جائے گا، اور اس میں کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی جو بھی تم خرچ کرتے ہو، جو بھی مال تم خرچ کرو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس میں کوئی کمی کوئی نقص نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کا اجر تمہیں پورا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صدقات کے مال ہیں یا زکوٰۃ کے مال ہیں یہ کن لوگوں کے لیے ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ، کہ یہ مال تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے راہ میں اس طرح محصور ہو گئے جہاد کے لیے، یا جب مہاجرین ہجرت کر کے آئے تھے پھر ان کے پاس کوئی ایسا چارہ نہیں تھا جس کے ذریعے سے وہ کیا کر سکے، اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکے، اس کی وجہ سے ان کے پاس کوئی راستے نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ کے راستے میں کیا کر دیے گئے ہیں، محصور کر دیے گئے ہیں، اور ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جن کے ذریعے سے وہ کیا کر سکے، اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکے، ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ اتنے خوددار بھی ہیں کہ وہ لوگوں سے مانگتے بھی نہیں ہیں، کھل کر لوگوں کے سامنے یہ بولتے بھی نہیں ہیں کہ مجھے ضرورت ہے دے دو، اور اس کی وجہ سے جو لوگ لا علم ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہیں، یعنی بعض دفعہ یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ آدمی بہت اچھا دکھ رہا ہے، ان کے پاس ساری سہولیات میسر ہے، حالانکہ ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ ان کی خودداری کی بات ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی سے چمٹ کر نہیں مانگتے، کسی کے سامنے اپنی ضروریات کو نہیں رکھتے، اور اس وجہ سے لا علم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دم غنی ہے، ان کے پاس کوئی ایسی ان کی ضرورت نہیں ہے کہ جو پوری نہ ہوتی ہو۔ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے یہ مال ہے، ان کو دینا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تعرفهم بسیماہم لا يسألون الناس الحافا، اور جو لوگ عقل مند ہیں غور و فکر سے جب ان سے ملاقات کریں گے، بات چیت کریں گے، ملیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے اور ان کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ ضرورت مند ہیں لیکن انہوں نے لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگا۔ لا يسألون الناس الحافا، یہ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے، اور چمٹ کر مانگنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی اصرار کرنے لگے مانگنے پر، یہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ چمٹ کر مانگنے میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کے پاس مال رہتے ہوئے پھر دوبارہ کسی سے مانگے، یہ بھی چمٹ کر مانگنا ہی ہے۔ اگر کسی کی ضرورت پوری ہو رہی ہو پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور لوگوں سے یہ کہے کہ یہ ضرورت میری تھوڑی پوری کر دو،
حالانکہ ان کے پاس اتنا مال ہے کہ جو ان کو کفایت کر جائے تو یہ بھی چمٹ کر مانگنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس کوئی اسباب نہیں ہیں، کمزور ہیں، جو کاروبار نہیں کر سکتے، کمائی نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہیں اور لوگوں سے مانگتے بھی نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی اس کمزوری کا اظہار بھی نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہے وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، مال مانگنا، سوال کرنا یا زکوٰۃ کے صدقات کے جو مال ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی ذرائع آمدنی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس اتنی طاقت و قوت ہے جس کے ذریعے سے وہ کیا کر سکے، اپنی ضرورتوں کو پوری کر سکے۔ اس کے بعد آئیے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم آلریڈی بیعت کر چکے تھے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اسی بات کو دہرایا آپ نے کہ کیا تم لوگ بیعت نہیں کرو گے؟ انہی میں سے ایک نے کہا کہ ہم تو کر چکے ہیں، اب کس بات پر بیعت کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بات پر ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، وتصلوا الصلوات الخمس، اور تم 5 نمازیں ادا کرو گے، وتسمعوا، اور جو باتیں میں بتلاؤں اسے سنو گے، وتطیعوا، اور اس پر عمل بھی کرو گے، میری اطاعت کرو گے، اس کی اطاعت کرو گے۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے یہ بھی کہا وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا، اور لوگوں سے کچھ نہیں مانگو گے۔ یعنی اس بات پر بھی بیعت کرو کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے، جب تک تم اپنی ضرورت کو پوری کر سکتے ہو اور جب تک تم معذور نہ ہو جاؤ اس وقت تک کسی سے کچھ نہیں مانگو گے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، کسی سے اپنی ضروریات کے لیے سوال نہیں کرو گے، اس بات پر بھی بیعت کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ جو لوگ وہاں موجود تھے 8-9 لوگ، ان کی حالت ایسی ہوئی اس بات کو سننے کے بعد، ان کی حالت ایسی ہوئی کہ اگر گھوڑے پر اونٹ پر سواری کے بعد ان کے کوڑے بھی نیچے گر جاتے تو کسی سے نہیں پوچھتے تھے کہ اٹھا کر دے دو، حالانکہ یہ مانگنے میں نہیں آئے گا، یہ بھیک میں نہیں آئے گا، لیکن ان کی حالت ایسی ہو گئی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد کہ اگر کوڑا بھی گر جاتا تو وہ خود نیچے اتر کر آتے، اسے اٹھاتے، لیکن کسی سے یہ نہیں کہتے کہ اٹھا کر دے دو۔ راوی کہتے ہیں فَلَقَدْ كَانَ بَعْضُ أُولَئِكَ النَّفْرِ، کہ ان جو لوگ موجود تھے ان میں سے کچھ لوگوں کی کیفیت ایسی ہوئی يَسْقُطُ صَوْتُهُ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا أَن يُنَاوِلَهُ إِيَّاهُ، کہ اگر کوڑے بھی گر جاتے تو کسی سے یہ نہیں کہتے کہ اٹھا کر دے دو، وہ خود نیچے اترتے اور پھر اسے کیا کرتے، اٹھاتے تھے۔ ایسی حالت ہو گئی۔ صحابہ اکرام چیزوں پر اس طرح سے عمل کیا کرتے تھے، جب ان کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ اپنی استطاعت کے بقدر پوری کوشش کرتے کہ اس پر کیا ہو، مکمل طور پر عمل کیے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا دوسری جگہ کہ جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ کس ہاتھ سے؟ لینے والے ہاتھ سے، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کریں وہ زیادہ بہتر ہے، اور جو مانگنے والے ہیں وہ زیادہ بہتر نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ یہ زیادہ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود ہی اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا والید العلیٰ المنفقہ، اوپر والا ہاتھ یہ خرچ کرنے والا ہے، یعنی اس سے مراد جو خرچ کرنے والے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، والسفلی السائلہ، اور جو نیچے والا ہاتھ ہے وہ سوال کرنے والا ہے، یعنی جو مانگتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بھیک مانگنے سے کبھی برکت نہیں ہوتی۔ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جو مانگتے ہیں، لوگوں سے سوال کرتے ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی بھیک مانگتے ہوئے گزار دی، نہ کبھی صحیح کپڑا پہنا، نہیں کھانے پینے کی کچھ اچھی چیزیں انہوں نے کھائی، کروڑوں کی مال، کروڑوں کا جائیداد ان کے پاس ہے۔ کئی مرتبہ آپ نے نیوز میں دیکھا ہوگا، اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ کسی فقیر کے انتقال کے بعد ان کی کئی پراپرٹیز تھی ان کے نام پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نکال لیتے ہیں ایسے لوگوں کے جو ضرورت مند نہ ہوں اور پھر اس کے بعد مانگتے ہوں۔ بے شمار مال و دولت ملی ان کو مانگنے پر بھی، لیکن اس مال سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پایا، جو جائز فائدے بھی تھے وہ بھی اٹھانے کا موقع ان کو نہیں ملا، اپنی پوری زندگی مانگنے پہ ہی لگا دی۔ اور جو لوگ مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں غیر ضروری،
ایسے لوگوں کے مال میں برکت نہیں دی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس ہو، یعنی غیر ضروری سوال کرتے ہیں، اپنے مال کو بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگتے ہیں، اپنی ضرورت وہ خود پوری کر سکتے لیکن اس کو چھپا کر لوگوں سے چاہتے ہیں کہ کچھ اور مدد آ جائے اور اس میں اب ان کے مال میں کیا ہو، اضافہ ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا گویا کہ وہ اپنے لیے آگ جمع کر رہا ہے، اب چاہے تو کم کرے یا اسے بڑھائے۔ کسی کے پاس مال ہے اس کے باوجود سوال کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے لیے آگ جمع کر رہا ہے، اب چاہے تو اس آگ کو کم کرے یا زیادہ کرے، جتنا چاہے مانگے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنا ہاتھ اسی وقت پھیلائے جب ان کو کیا ہو، ضرورت ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان فرامین کو یاد رکھے۔ جتنے فرامین آپ کے سامنے آتے ہیں کہ بھیک مانگنے سے مال میں برکت نہیں ہوتی، وہ بہت مشہور روایت ہے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں، خود اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مال مانگا تو آپ نے دے دیا، پھر میں نے مانگا اور تیسری بار پھر مانگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ ارشاد فرمایا، یا حکیم، اے حکیم ابن حزام سنو، ان هذا المال خضرۃ حلوہ، یہ جو مال ہے نا دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے، سرسبز شاداب، اور مال جمع کرنے میں بہت مزہ آئے گا، لیکن یاد رکھو فمن اخذہ بسخاوۃ نفس بورک لہ فیہ، جو شخص اس مال کو اپنی ضرورت اور سخاوت نفس کے ساتھ لے گا، یعنی اگر تمہیں ضرورت ہے اور تم اس کے مستحق ہو صدقات کے مال کے تو اسے لینا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے برکت ڈالی جائے گی۔ اور اگر تم ضرورت مند نہیں ہو یا کوئی بھی ہو ضرورت مند نہ ہو اور پھر وہ لینا چاہے نفس کی لالچ کے لیے، اپنے مال جمع کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ النَّفْسِ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، اور جو شخص اسے اپنے نفس کی لالچ کے ساتھ لے، تھوڑا ملا تھوڑا اور کہیں سے مل جائے تو اچھا ہے، ان سے تھوڑا مل گیا تھوڑا ان سے مل گئے تو اور اچھا ہے، اس طرح سے جو مال جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے مال میں برکت نہیں ڈالی جاتی، ایسے لوگوں کے مال میں برکت نہیں ڈالی جاتی۔ راوی کہتے ہیں، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو حضرت حکیم ابن حزام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی، انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ان کو بیان کر دی کہ اگر ضرورت ہے تو لو، اس میں برکت ڈالی جائے گی، نہیں ہے اس کے باوجود بھی اگر کوئی لیتا ہے اس میں برکت نہیں ڈالی جائے گی، ان کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ کھائیں گے پئیں گے لیکن کبھی ان کو اطمینان نہیں ہوگا، سکم سیر نہیں ہوں گے وہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی والی بات دوبارہ ارشاد فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ زیادہ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے، یعنی کوشش کرو، محنت کرو، دینے والے بنو، خرچ کرنے والے بنو۔ اس کے بعد حضرت حکیم ابن حزام بھی تو صحابی تھے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو مبعوث کیا، یعنی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، لا ارزأ احدا بعدک شیئا حتی افارق الدنیا، کہ اب میں اس کے بعد کبھی سے کچھ نہیں مانگوں گا یہاں تک کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، دنیا سے الگ ہو جاؤں، اس وقت تک میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، یعنی اپنی پوری زندگی اب کے بعد سے میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا یا کسی سے اپنی ضروریات کو بیان نہیں کروں گا، کسی سے اپنی ضروریات کا سوال نہیں کروں گا۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فکان ابو بکر رضی اللہ عنہ یدعو حکیما الی العطاء فیعبى ان یقبلہ منہ، اس کے بعد ان کی حالت ایسی ہوئی کہ جو ان کا حق بھی تھا، اب مثال کے طور پر جنگ ہوتے تھے، اس میں سے مال ملتا تھا، مال فی ہوتا تھا، ملک کی کمائی کے لیے لوگوں کو بانٹے جاتے تھے، اس کی تقسیم ہوتی تھی، وہ مال بھی لینے سے انکار کر دیے، وہ مال بھی لینے سے انکار کر دیے، کہا نہیں چاہیے، نہیں لوں گا میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں فکان ابو بکر یدعو حکیما، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلاتے تھے، حضرت حکیم ابن حزام کو الی العطاء، جو ان کا حق بنتا تھا ان کو دینے کے لیے، فیعبى ان یقبلہ منہ، تو اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے، وہ لینے سے منع کر دیتے تھے۔ اس کے بعد
ثم ان عمر، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، دعاہ لیعطیہ فابى ان يقبل منه شیئا، تو انہوں نے بھی دینا چاہا ان کو، ان کے مال بھی لینے سے انکار کر دیا۔ فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، میں اس بات پر گواہ بناتا ہوں تم سب کو کہ میں نے حکیم کو بلایا تھا، ان کا جو حق تھا مال فی کا وہ دینے کے لیے انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، تم گواہ رہنا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں نے تو دینے کی کوشش کی تھی، انہوں نے منع کر دیا تھا، نہیں لیا تھا، تم لوگ اس بات پر گواہ رہنا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے تھے۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کے بعد، اس فرمان کے بعد کیسی خودداری آئی، اندازہ لگائیے کہ جو ان کے حقوق تھے وہ بھی نہیں لینا چاہتے تھے، کہ نہیں ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی اس کے بعد کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو چھوڑیے، جو مال ان کو ملنا تھا وہ بھی لینے سے انہوں نے منع کر دیا، انکار کر دیا۔ انی اشہدکم یا معشر المسلمین علی حکیم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مال دینے کی کوشش کی، اس بات پر میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، حکیم نے نہیں لیا، یعنی حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ انی اعرض علیہ حقہ من هذا الفی فیأبى ان یأخذہ، کہ میں مال فی میں سے ان کو دینے کی کوشش کی، سب کے حق بنتے تھے، ان کو بھی دینے کی کوشش کی لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فلم یرضع حکیم، اس کے بعد حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احدا من الناس بعد رسول اللہ حتی توفی، اپنے انتقال تک کسی سے بھی کوئی سوال نہیں کیا، یا کسی سے بھی کوئی اپنی ضروریات کو کسی کے سامنے انہوں نے نہیں رکھا۔ اب اندازہ لگائیے، ابھی آپ کے سامنے اگلے ہفتے یا جب بھی انشاءاللہ موقع ملے اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ باتیں آئیں گی کہ کون لوگ ہیں جو واقعی جن کو دیا جا سکتا ہے یا جو لوگوں سے سوال کر سکتا ہے۔ جب ہم سنیں گے، ہم جانیں گے تو بہت تعجب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ وہی لوگ سوال کر سکتے ہیں جن کے پاس اچانک کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ سب ختم ہو گیا، کچھ نہیں ہے۔ 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، وہ تفصیلی طور پر آئے گا۔ کچھ نہیں ہے، کوئی اسباب بھی نہیں ہے، تو اب اگر وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے صرف، مثال کے طور پر ایک آدمی کا گھر بار سب بیلنس سب ختم ہو گیا، اب ان کو ضرورت ہے کہ آدمی ایک دن کا کھانا پینا کھائے تو اتنا مانگے، پھر اگلے دن وہ کیا کرے، کام کرنے کی کوشش کرے، اسباب اختیار کرے، نہ ہو سکے تو پھر اگر کسی سے سوال کرے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن آپ یہ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ جتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے مانگتے ہوئے، کیا انہوں نے اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد مانگنا بند کر دیتے ہیں؟ نہیں، ان کا کام ہی ہوتا ہے یہ۔ اور جتنی دن بھر آپ رات دن محنت کر کے جتنی آپ نہیں کماتے 20 گھنٹے میں، اتنی وہ 2 گھنٹے میں کما جاتے ہیں، اتنی وہ 2 گھنٹے میں جمع کر لیتے ہیں۔ پھر اس مال میں کیوں کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے برکت ڈالی جائے گی۔ اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے کہ سوال نہ کر کے صبر کرنا، محنت و مشقت کرنا، اپنی ضروریات، اپنے ماتحتوں کی ضروریات کے لیے کوشش کرنا، یہ کیا ہے؟ سب سے بہتر کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جس حالت میں بھی رکھا ہے، یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بہتر حالت میں رکھا ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے ماتحت کے اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں۔ جو لوگ آپ سڑکوں پر سے ہو کر گزریے، بہت سارے لوگ ملیں گے جو سڑکوں پر سو رہے ہوتے ہیں، انہیں کبھی ٹھنڈک ستاتی ہے، کبھی مچھر اور دیگر چیزوں کی پریشانیاں انہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس حال میں رکھا ہے کہ ہم چھت کے نیچے سوتے ہیں، ہمیں دیگر دشواریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں اور اس بات کے لیے محنت اور مشقت کریں کہ اپنی ضروریات کو کیا کریں، خود پوری کریں، اپنے ماتحت کی ضروریات کو کیا کریں، ہم خود پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ذرائع کیا کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنی ضرورت خود سے پوری کروں گا، لوگوں کے سامنے نہیں مانگوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو ایسا بنا دیتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ان کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ لوگوں سے نہیں مانگے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی لوگوں سے اسے کیا کر دیتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو بے نیاز ہونا چاہتا ہے،
جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں پھیلاؤں گا، محنت کروں گا، کوشش کروں گا، کام پہ جاؤں گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ویسی بنا دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، ان کی ضرورت کو ان کے محنت پر کیا کر دیتا ہے، محنت کے ذریعے سے پوری کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ دشواریاں ہوتی ہیں، مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نوکری چلی گئی، دیگر مسائل ہوئے، کئی مسائل ہوتے ہیں، یہ زندگی ہے۔ اور یہی زندگی ہے کہ آدمی کے ساتھ کبھی خوشحالی آتی ہے، کبھی پریشانیاں ہوتی ہیں، یہی زندگی ہے۔ اور جب آدمی کو مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ کیا کرے؟ وَمَن يَتَصَبَّرَ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اور جو آدمی ایسی حالت میں صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صبر بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور اس حدیث کے اگلے ٹکڑے کو سنیں گے تو آپ کے دل کو سکون اور اطمینان ملے گا، جس کے اندر بھی یہ صفت موجود ہے کہ آدمی مشقت کے وقت کیا کر سکے؟ صبر کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج تک لوگوں کو جتنی نعمتیں دی گئیں، ان نعمتوں میں سب سے بہتر اور سب سے اچھی نعمت یہ ہے کہ اسے صبر دے دیا گیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، کہ جو بھی چیزیں ان کو دی گئی اللہ کی جانب سے، صحت، تندرستی، ساری چیزوں میں اگر صبر نہیں ہے تو یہ سب چیزوں میں آدمی کیا کرے گا؟ کمپرمائز کرے گا۔ صحت ہونے کے باوجود لوگوں سے مانگے گا، تندرستی ہونے کے باوجود سستی آئے گی، لیکن جب آدمی محنت و مشقت کرے گا، دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر صبر کرے گا، کوئی دشواری نہیں، ان کو کوئی یہ چیز محسوس ہی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جتنی چیزیں دی گئی ہیں ان میں بہت بہتر اور بہت وسیع تر چیز کیا ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کی صفت دے دے۔ مشقتوں کا سامنا ہو تو اس پر کیا کرے؟ صبر کرے، اور پھر اسی حساب سے آگے بڑھے، محنت و مشقت کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے اور اپنے طور پر کوشش کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسے ایسے راستے کھلیں گے کہ انہیں خود اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ ضروریات کہاں سے پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طلاق میں اس چیز کو ارشاد بھی فرمایا کہ جو لوگ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسے ایسے راستے کھول دیتا ہے کہ وہ اس کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس کے حاشیے خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہاں سے ان کی ضرورت پوری ہو سکے گی۔ لیکن جب آدمی تقوی، پرہیزگاری، صبر، ان ساری چیزوں کو اپنے اندر جمع کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسی مدد آئے گی۔ یہ چند باتیں اس عنوان کے تحت آئیں، آئندہ بھی انشاءاللہ چند اور اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو لوگوں سے مانگنے سے غنی کر دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔